یہ بات ہے انسانی تاریخ کے سب سے دردناک واقعے کی۔ یہ بات ہے اس نبی کی جس کا صبر آسمانوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ بات ہے نوح علیہ السلام کی، ایک ایسی قوم جو پوری طریقے سے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، ایک نبی جو 950 سال تک صرف ایک بات سمجھاتا رہا۔ اے لوگوں، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ نوح، بس کرو، تم صرف ایک آدمی ہو۔ مگر لوگ مذاق بناتے تھے، لوگ ہنسی اڑاتے تھے، اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیتے اور کہتے، ہم تو بس اپنے باپ دادا کا راستہ چلتے ہیں۔ ماحول ایسا تھا جیسے زمین پر رحمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ بچے پتھر پھینکتے تھے، بزرگ یہ کہہ کر ہنس پڑتے تھے، یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے، مت سنو۔ لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا، اور پھر وحی کا نور نازل ہوا۔ میں قوم میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ سنا تم نے؟ نوح پھر کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ارے چھوڑو، ان کا روز کا کام ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ نے ہنس کر کہا، نوح کو کیا لگتا ہے کوئی ان کی بات مانے گا؟ مگر نوح علیہ السلام بالکل چپ۔ ان کے لب ہلے، ان کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار، دل کا بوجھ اور 950 سال کا ایک لمبا صبر، لیکن پھر بھی آواز میں ایک مٹھاس تھی۔ اے لوگوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہاری تباہی نہیں۔ قوم کے سردار نے ہنس کر کہا، یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے، مت سنو۔ نوح علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں دی، صرف اتنا کہا، اے میرے رب، میں انہیں قریب بلاتا ہوں، یہ تو اور دور بھاگتے ہیں۔ پھر ایک دن اللہ کی جانب سے ایک ایسی بات نازل ہوئی جس نے نوح علیہ السلام کے دل کو خوش کر دیا۔ اے نوح، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنا۔ ایک جوان لڑکا بھاگ کر دوستوں کے درمیان آتا ہے اور کہتا ہے، نوح وہاں پر ایک کشتی بنا رہے ہیں، چلو دیکھو۔ لوگوں کی ہنسی گونج رہی تھی، بچے مٹی اڑاتے تھے اور کہتے تھے، کشتی تو بنا لی، لیکن پانی کہاں سے لاؤ گے؟ نوح علیہ السلام صرف مسکراتے، ان کے لب ہلتے۔ جس نے کشتی بنوائی وہ پانی بھی لائے گا۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی دعوت صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی، آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ ایک عورت چیخ کر بولی، یہ ہوا اتنی سخت کیوں ہے؟ نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا، اب وقت آ گیا ہے، سارے لوگ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی کی بوندیں نہیں مانو کی چھریاں برس رہی ہوں، اور پھر وہ آیا، وہ طوفان جس نے پوری دنیا کو ڈبا دیا۔ بھاگو! کوئی بچائے! اے خدا یگوس، میری مدد کرے۔ میں ڈوب رہا ہوں، کوئی مجھے بچائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا، کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹے نے ہنس کر جواب دیا، میں پہاڑ کے اوپر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام مایوسی کے ساتھ یہ کہنے لگے، میرے بیٹے، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔
لیکن طوفان نے دیر نہیں کی، ان کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ڈبا دیا۔ ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ کافی دنوں کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ سے جا کر لگی، اور اب دنیا نئی تھی، آوازیں نئی تھی، راستے نئے تھے، لیکن پیغام وہی تھا، توحید، صبر، شکر۔ آج ہم بھی ایسے ہی وقت سے گزر رہے ہیں۔ جب ہم سے کوئی بات، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا جاتا ہے، ہم ہنس پڑتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام ٹھکرانے والوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگلی دفعہ جب تم سورہ نوح کو پڑھو تو اس واقعے کو یاد رکھنا، اس قوم کی ہنسی، ان کے انکار اور نوح علیہ السلام کے صبر کو۔